اور اب آپ کو راولپنڈی جی ایچ کے لیے چلتے جہاں پر اس وقت تقریب جاری ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی، اور اس کی کوشش اسے جلد دکھا دی جائے گی، پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور یہ کہ تیرے رب ہی کی طرف انتہا ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی، اسی نے زندگی بخشی۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مجھ کو پھر یاد آتا ہے میرے وطن، میں نے جس روز پہنا تیرا پیرہن، میری ماں نے کہا تھا مجھے چوم کر، رائے حق ہے میرے لال چل جھوم کر۔ مجھ سے کہنے لگی جب نماز جہاد وطن ہو ادا، تو ملے مجھ کو پہلی صفوں میں کھڑا۔ جب زمین وطن کر رہی ہو وضو، پیش کرنا میرے لال اپنا لہو، اور کہنا وطن تو ہمیشہ جیے۔ مجھ سے پہلے بھی تھے جو نبھا کر گئے، قرض تھے جان پر ادا کر گئے۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو کائنات میں طاقت کی دلیل ہے، جس کی عطا سے یہ وطن آزاد اور آباد ہے۔ خواتین و حضرات، آج پھر 6 ستمبر ہے، دفاع وطن کے عہد کا دن، 1965 کے مارکے کی یاد کا دن۔ وہ جو سوچ کر آئے تھے اور جو سمجھتے تھے کہ ہماری تعداد کم اور طاقت تھوڑی ہے، جان بچا کر بھاگے تو سمجھ میں آیا تعداد کے بھروسے اور اسلحے کی طاقت پر صرف بزدل لڑا کرتے ہیں، ہم تو اللہ کا نام لے کر لڑا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی اس پروقار تقریب میں میں آپ سب کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی تقریب تقسیم اعزازات میں کل 65 افسران، سردار صاحبان اور جوانوں کو مختلف ملٹری اعزازات سے نوازا جائے گا، جن میں ستارہ امتیاز ملٹری، تمغہ بصالت اور UN میڈل شامل ہیں۔ اب میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزازات تقسیم فرمائیں۔ سب سے پہلے ستارہ امتیاز ملٹری۔ خواتین و حضرات، وہ جو پرچم میں لپٹ کر
زمین کی آغوش میں اتر جاتے ہیں۔ وہ جو دشمن کا سر جھکا کر غازی بن جاتے ہیں، ان کے دم سے لہرا رہا ہے میرے وطن کا عظیم پرچم۔ آئیے ایسے ہی چند ہیروز کو خراج تحسین پیش کریں۔ سب سے پہلے لیفٹیننٹ کرنل عدنان امیر خان بلوچستان کے علاقے اوران میں 22 سندھ ریجمنٹ کی کمانڈ کر رہے تھے۔ 5 جولائی 2018 دہشت گردوں نے بستی الیاس میں موجود دلیر بٹالین کی پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ پوسٹ کی بر وقت کارروائی کے نتیجے میں دہشت گرد بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیفٹیننٹ کرنل عدنان نے 2 جوانوں اور 1 آفیسر کے ہمراہ بھاگتے دہشت گردوں کا تعاقب کر کے 4 دہشت گردوں کو کمانڈر خیر بخش عرف بابا سمیت موقع پر ہی جہنم واصل کیا۔ اعلیٰ حکمت عملی، بہادری اور فرض سے لگن کے اعتراف میں صدر پاکستان نے لیفٹیننٹ کرنل عدنان امیر خان کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل حافظ عبد المالک سب سیکٹر ہیڈ کوارٹر ISI کوہاٹ میں تعینات تھے۔ آپ نے تحریک طالبان پاکستان سمیت کالعدم تنظیموں کے اہم دہشت گردوں کو پکڑنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 11 اکتوبر 2017 لیفٹیننٹ کرنل عبد المالک کو اطلاع موصول ہوئی کہ دہشت گرد غیر ملکی مغویوں کینیڈین جوشوا بوائل کو اس کی امریکی بیوی اور 3 بچوں سمیت ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل عبد المالک نے نہ صرف دہشت گردوں کے اس منصوبے کو ناکام بنایا بلکہ ان افراد کو بازیاب کرا کر اقوام عالم میں پاکستان کو ممتاز کیا۔ بہترین آپریشنل منصوبہ بندی اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے لیفٹیننٹ کرنل حافظ عبد المالک کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ کیپٹن عرفان حسین بلوچستان کے علاقے اوران میں کمپنی کمانڈر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 6 ستمبر 2018 کی صبح 21 FF کو انندرا وادی میں موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا حکم ملا۔ کیپٹن عرفان جیسے ہی اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے شندی نالہ میں داخل ہوئے تو چھپے دہشت گردوں نے آپ پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 1 سپاہی شہید اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ صورتحال کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے اس بہادر آفیسر نے بر وقت جوابی کارروائی سے 1 دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 گولیاں آپ کی بلٹ پروف جیکٹ میں پیوست ہو گئیں، لیکن کیپٹن عرفان موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دہشت گردوں کی جانب بڑھتے رہے اور مزید 2 دہشت گرد کمانڈرز کو مار گرایا۔ فرض شناسی، جرت اور بہادری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے کیپٹن عرفان حسین کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ کیپٹن حیدر ایوب 21 FF میں ایڈجوٹنٹ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ انندرا وادی آپریشن کے دوران جب کیپٹن عرفان شدید فائرنگ کی زد میں آئے تو کیپٹن حیدر کو ایک اہم جگہ پر بلاکنگ پوزیشن کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس دوران چھپے دہشت گردوں نے آپ پر بھی فائر کھول دیا۔ کیپٹن حیدر نے بر وقت جوابی کارروائی سے 1 دہشت گرد کو ہلاک اور دیگر کو گھیرے میں لے کر آپریشن کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ جرت، بہادری اور فرض سے لگن کے اعتراف میں صدر پاکستان نے کیپٹن حیدر ایوب کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ وہ جو وطن کی جیت کے لیے اپنی جان ہار گئے، وہ جو ہمارے کل کے لیے اپنا آج وار گئے، وہ جو آج ہم میں نہیں ہیں، ان کے دم سے وطن کے ماتھے پر
आबोताब है, ये उनका सच किया हुआ ख्वाब है। ब्रिगेडियर अयूब हैदर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। आपकी ज़ेरे क़यादत फोर्स ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में 10 बड़े और छोटे ऑपरेशन के जरिए कई दहशतगर्दों का कला कमा किया। 6 दिसंबर 2018 एक ऐसे ही ऑपरेशन के दौरान डेरा गाजी खान के इलाके दराकोड़ा में दहशतगर्दों ने आप पर फायरिंग शुरू कर दी। शदीद फायरिंग के बावजूद ब्रिगेडियर अयूब हैदर ने जवाबी फायर से एक दहशतगर्द को जख्मी करने के बाद उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश की। आपके करीब पहुंचते ही जख्मी दहशतगर्द ने खुद को ग्रेनेड धमाके से उड़ा लिया, जिससे आप शदीद जख्मी हो गए और अपनी दोनों आंखें वतन पर कुर्बान कर दी। बहादुरी, कुव्वत फैसला और जानिसारी के इतराफ में सदर पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर अयूब हैदर को तमगाए बसालत के एजाज से नवाजा है। सूबेदार खुर्शीद अहमद का ताल्लुक 4 NLI रेजिमेंट से है। 22 सितंबर 2018 आपको शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में एक सर्च ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। सूबेदार खुर्शीद अहमद ने सुबह 10:30 पर सरवाना नाराई में छुपे दहशतगर्दों को ढूंढ निकाला। लोकेशन कंप्रोमाइज होने पर दहशतगर्दों ने आप पर फायर खोल दिया। जख्मी होने के बावजूद आपने दहशतगर्दों का मुहासरा कर लिया और आला क़यादत का मुजाहिरा करते हुए एक दहशतगर्द को उस वक्त मार गिराया जब वो आपकी टीम पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। आपकी हाजिर दिमागी और बरवक्त कुव्वत फैसला ने ऑपरेशन की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। फर्ज से लगन, आला क़यादत और एहसास जिम्मेदारी के इतराफ में सदर पाकिस्तान ने सूबेदार खुर्शीद अहमद को तमगाए बसालत के एजाज से नवाजा है। नायब सूबेदार इरशाद अली दत्ताखेल शुमाली वजीरिस्तान में 4 NLI रेजिमेंट के उस हरावल दस्ते का हिस्सा थे जिसे सरवाना नाराई में सर्च ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। दहशतगर्दों के खिलाफ फायरिंग के तबादले में आपको 6 गोलियां लगी, जिससे आप शदीद जख्मी हो गए। आपने कमाल महारत और जबरदस्त जवाबी फायर से 2 दहशतगर्दों को उस वक्त मार गिराया जब वो सूबेदार खुर्शीद को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। आपने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करके पासा पलट दिया। दलेरी और पेशावराना महारत के इतराफ में सदर पाकिस्तान ने नायब सूबेदार इरशाद अली को तमगाए बसालत के एजाज से नवाजा है। हवालदार निसार हुसैन शुमाली वजीरिस्तान के इलाके सरवाना नाराय सर्च ऑपरेशन में लीडिंग गाइड के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। आपने दहशतगर्दों का खोज लगाने में कलीदी किरदार अदा किया। दहशतगर्दों के फायर के नतीजे में आपके 2 साथी शहीद और आप जख्मी हो गए, लेकिन हवालदार निसार हुसैन ने न सिर्फ खुद जवाबी फायर किया बल्कि अपनी टीम को दहशतगर्दों तक पहुंचने के लिए कवरिंग फायर मुहैया किया, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिल गए। फर्ज से लगन और बहादुरी के इतराफ में सदर पाकिस्तान ने हवालदार निसार हुसैन को तमगाए बसालत के एजाज से नवाजा है। हवालदार मोहम्मद याकूब आवारान में अनुंद्रावादी ऑपरेशन का हिस्सा थे। आप एक्शन पार्टी को लीड करते हुए जैसे ही शिंदी नाला में दाखिल हुए तो दहशतगर्दों ने आप पर फायरिंग शुरू कर दी। हवालदार याकूब ने टांग में गोली लगने के बावजूद एक दहशतगर्द को मार। आपकी बरवक्त जवाबी कार्रवाई से ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार हुआ। फर्शनासी और बहादुरी के इतराफ में सदर पाकिस्तान ने हवालदार मोहम्मद याकूब को
तमगाए बसालत के एजाज से नवाजा है। नाइक मोहम्मद आरिफ का ताल्लुक SSG से है। 5 कमांडो को कल्लात में एक हाई वैल्यू टारगेट पकड़ने का मिशन सौंपा गया। नाइक आरिफ असॉल्ट ग्रुप के हरावल दस्ते में शामिल थे। आपने जैसे ही दहशतगर्द हाजी हदायतुल्ला उर्फ मुफ्ती मोहम्मद के ठिकाने का घेराव किया तो दहशतगर्दों ने फायर खोल दिया। फायरिंग के तबादले में नाइक मोहम्मद आरिफ शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने के बावजूद आप मिशन की कामयाबी तक अपनी जगह पर डटे रहे। बहादुरी और एहसासे जिम्मेदारी के इतराफ में सदर पाकिस्तान ने नाइक मोहम्मद आरिफ को तमगाए बसालत के एजाज से नवाजा है। लांस नाइक मोहम्मद कलीम जज्बे, इसार और कुर्बानी की जिंदा मिसाल हैं। आप गुलतरी सेक्टर में खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। 15 मार्च 2018 27 पंजाब रेजिमेंट के सिपाही नईम बर्फानी तोदे की जद में आकर इंतहाई गहरी खाई में जा गिरे। बर्फ की शिद्दत और कसरत के सबब सिपाही नईम का जस्ते खाकी तलाश करना और उसे निकालना एक मुश्किल और सब्र आजमा मरहला था। लांस नाइक कलीम को हेलीकॉप्टर स्लिंग के जरिए गहरी खाई में उतारा गया। आपने अपने साथी को खोज निकाला और हेलीकॉप्टर स्लिंग के जरिए शहीद के जस्ते खाकी को बटालियन हेडक्वार्टर तक पहुंचाया। गैर मामूली जज्बा इसार, एहसासे जिम्मेदारी और फर्ज शनासी के इतराफ में सदर पाकिस्तान ने लांस नाइक मोहम्मद कलीम को तमगाए बसालत के एजाज से नवाजा है। सिपाही अब्दुल कदूस का ताल्लुक 4 NLI रेजिमेंट से है। आप दत्ताखेल शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले सर्च ऑपरेशन का हिस्सा थे। सिपाही अब्दुल कदूस ने जैसे ही सरवाना नाराय में दहशत गर्दों के ठिकाने का सुराग लगाने के बाद उनकी जानिब पेशकदमी की तो दहशत गर्दों ने आपको निशाने पर रख लिया। शदीद जख्मी होने के बावजूद आपने मिशन जारी रखा और दहशत गर्दों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। फर्ज शनासी, जुर्रत और बहादुरी के इतराफ में सदर पाकिस्तान ने सिपाही अब्दुल कदूस को तमगाए बसालत के एजाज से नवाजा है। सिपाही मोहम्मद तैयब का ताल्लुक 5 कमांडो से है। 25 और 26 सितंबर 2018 की दरमियानी शब आपको कल्लात के इलाके किल्ली गुलाम जान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म मिला। दहशत गर्दों ने खुदकुश जैकेट्स, भारी हथियारों और स्नाइपर राइफल्स के साथ खुद को एक आहिनी कंपाउंड में महसूर कर रखा था। सिपाही मोहम्मद तैयब उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसे सुबह 4 बजे सबसे पहले कंपाउंड में एंट्री करना थी। सिपाही मोहम्मद तैयब ने पेशा वराना महारत से न सिर्फ कंपाउंड में एंट्री की बल्कि आपने ग्रेनेड फेंककर दहशत गर्दों के एक ग्रुप को न्यूट्रलाइज कर दिया। इस दौरान कंपाउंड में मौजूद दूसरे दहशतगर्दों ने आपको निशाना बनाया जिससे कई गोलियां आपके कंधे और बाजू में पैवस्त हो गईं। सिपाही मोहम्मद तैयब ने आड़ का सहारा लेकर बाएं हाथ से दहशतगर्दों पर फायर जारी रखा और ऑपरेशन की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। फर्ज से लगन, वतन से मोहब्बत और बहादुरी के इतराफ में सदर पाकिस्तान ने सिपाही मोहम्मद तैयब को तमगाए बसालत के एजाज से नवाजा है। कैप्टन नवाबजादा जाज़ब रहमान शहीद का शुमार उन सितारों में होता है जो वतन की आबरू की खातिर अपनी जान से तो गुजर गए लेकिन ना अपना सर झुकाया और ना ही कौम का सर झुकने दिया। आपने बेशुमार ऑपरेशंस के जरिए लोअर दीर और सवात में बहाली अमन के लिए नुमाया किरदार अदा किया। 3 फरवरी 2018
سوات میں ایک خودکش حملے میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ فرض لگن اور جان نثاری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے کیپٹن نواب زادہ جاذب رحمان شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی والدہ وصول کریں گی۔ کیپٹن زرغام فرید شہید محمد رائفلز FC خیبر پختونخوا میں فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ آپ کو پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا کام سونپا گیا۔ 7 نومبر 2018 صبح 8:45 پر بام ڈسپوزل ٹیم نے کیپٹن زرغام کو کنڈاؤ پوسٹ کے قریب دہشت گردوں کی جانب سے لگائے گئے بارودی مواد کی نشاندہی کی۔ کیپٹن زرغام بارودی مواد کو نکارہ بنانے میں مصروف تھے کہ اسی دوران بارودی مواد کے دھماکے سے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ بر وقت قوت فیصلہ اور فرض شناسی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے کیپٹن زرغام فرید شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی والدہ وصول کریں گی۔ صوبیدار محمد طارق شہید FC بلوچستان میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 9 جنوری 2019 خاران رائفلز کو دہشت گردوں کے خلاف ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا حکم ملا۔ صوبیدار طارق نے بہترین منصوبہ بندی اور حکمت عملی سے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا محاصرہ کرنے کے دوران سنتری کو دبوچ لیا۔ اسی دوران چھپے دہشت گردوں نے آپ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہو گئے۔ سنتری نے آپ کو زخمی دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن صوبیدار محمد طارق نے اسے مار گرایا اور اپنی ٹیم کو محفوظ راستہ مہیا کر کے آپریشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آپ کو زخمی حالت میں CMH کوئٹہ منتقل کیا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ فرض شناسی، بہادری اور جذبہ اثار کے اعتراف میں صدر پاکستان نے صوبیدار محمد طارق شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ نائب صوبیدار گل شہادت شہید کا تعلق دشت سکاؤٹ سے تھا۔ 14 دسمبر 2018 آپ کو کانوائے سیکیورٹی کی ذمہ داری سونپی گئی۔ FC کانوائے تربت کے علاقے بلیدہ سے 72 کلومیٹر دور وکئی گاؤں پہنچا تو پہاڑوں میں چھپے دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے تمام گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ نائب صوبیدار گل شہادت نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری جوابی کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں نائب صوبیدار گل شہادت بھی شدید زخمی ہو گئے اور اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ فرض کی ادائیگی میں جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ نے جس احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اس کے اعتراف میں صدر پاکستان نے نائب صوبیدار گل شہادت شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ حوالدار مشتاق احمد شہید 34 FF میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ مئی 2018 آپ کو آوران پنجگور روڈ پر تعمیراتی کام پر مامور ٹیم کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 29 مئی 2018 حوالدار مشتاق پروٹیکشن پارٹی کو قریبی پہاڑیوں پر تعینات کرنے میں مصروف تھے کہ دہشت گردوں نے آپ پر فائر کھول دیا۔ آپ نے حوصلہ نہ ہارا اور بروقت جوابی کارروائی سے نہ صرف اپنی ٹیم کو محفوظ رکھا بلکہ مزدوروں کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کو آوران منتقل کیا جا رہا تھا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔
دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملانے کے اعتراف میں صدر پاکستان نے حوالدار مشتاق احمد شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے. شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی. حوالدار عزیز الرحمان شہید 12 آزاد کشمیر ریجمنٹ کی کوئک ریئیکشن فورس کے کمانڈر تھے. 16 جولائی 2018 کانوائے سیکیورٹی کے دوران دہشت گردوں نے ٹل کے علاقے بوبلی گاؤں میں آپ کو آئی ڈی سے نشانہ بنایا. آپ اس حملے میں شدید زخمی ہوئے اور وطن پر اپنی جان نچھاور کر دی. اس عظیم قربانی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے حوالدار عزیز الرحمان شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے. شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی. حوالدار افتخار احمد شہید 7 سندھ ریجمنٹ کے ان بہادر سپوتوں میں شامل ہیں جنہوں نے باجوڑ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں امن قائم کرنے کے لیے بے شمار آپریشنز میں حصہ لیا. 15 جون 2018 حوالدار نثار کنڈی غر سیکٹر میں اپنی پارٹی کی ہمراہ پیٹرولنگ کر رہے تھے کہ دہشت گردوں نے آپ کی پوسٹ پر حملہ کر دیا. حوالدار افتخار کی بر وقت جوابی کارروائی سے 5 دہشت گرد ہلاک، کئی زخمی اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے. دہشت گردوں سے دو بدو لڑائی میں آپ شدید زخمی ہو گئے اور جام شہادت نوش کیا. فرض لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے حوالدار افتخار احمد شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے. شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی. لانس نائک مرزا محمد آصف شہید لائن آف کنٹرول پر نیزہ پیر سیکٹر میں دفاع وطن کا مقدس فریضہ سر انجام دے رہے تھے. 11 ستمبر 2017 بزدل دشمن نے سپہر 3 بجے فائر بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جوڑا پوسٹ پر شدید فائرنگ کی. لانس نائک محمد آصف نے مارٹر کے بروقت جوابی فائر سے دشمن کو زبردست نقصان پہنچایا. اسی دوران دشمن کا ایک گولہ مارٹر پوزیشن پر گرنے سے لانس نائک آصف جام شہادت نوش کر گئے. فرض لگن، وطن سے محبت اور جان نثاری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے لانس نائک مرزا محمد آصف شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے. شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے. لانس نائک جہانگیر بادشاہ شہید محمد رائفلز میں فرائض سر انجام دے رہے تھے. 18 مارچ 2018 دہشت گردوں نے آپ کی پوسٹ پر حملہ کر دیا. لانس نائک جہانگیر نے بلا خوف و خطر دلیرانہ جوابی کارروائی سے دہشت گردوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا. شدید فائرنگ کے تبادلے میں آپ زخمی ہو گئے اور جام شہادت نوش کیا. فرض لگن اور بہادری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے لانس نائک جہانگیر بادشاہ شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے. شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی. سپاہی عثمان علی شہید 7 سندھ ریجمنٹ میں خدمات سر انجام دے رہے تھے. 15 جون 2018 آپ حوالدار افتخار شہید کے ہمراہ پیٹرولنگ کر رہے تھے کہ دہشت گردوں نے آپ کی پوسٹ پر حملہ کر دیا. اس دلیر سپاہی نے حوالدار افتخار کے ساتھ مل کر نہ صرف اس حملے کو ناکام بنایا بلکہ جوابی کارروائی سے 5 دہشت گردوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا. گھمسان کی اس لڑائی میں آپ شدید زخمی ہو گئے اور جام شہادت نوش کیا. فرض شناسی، بہادری اور جذبہ ایثار کے اعتراف میں
صدر پاکستان نے سپاہی عثمان علی شہید کو تمغہ بصارت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ سپاہی گل رائب خان شہید ایف سی بلوچستان اواران میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 18 اور 19 اپریل 2018 کی درمیانی شب سپاہی گل رائب خان نے کوئک ریئیکشن فورس کے ہمراہ تربت سے 45 کلومیٹر دور دہشت گردوں کے ٹھکانے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ سپاہی گل رائب نے اس دوران ایک بھاگتے دہشت گرد کو زخمی اور دوسرے کو مار گرایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک گولی سپاہی گل رائب خان کے سینے میں پیوست ہو گئی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ فرض سے لگن، وطن سے محبت اور جان انصاری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی گل رائب خان شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کے بھائی وصول کریں گے۔ خواتین و حضرات، اب باری ہے یو این میڈل کی۔ پاکستان آرمی نے اقوام متحدہ کی سربراہی میں 1960 سے اب تک 46 مشنز میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ عالمی امن کے اس سفر میں ہمارے 24 آفیسر سمیت 157 بہادر سپوتوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس کا اعتراف اقوام عالم نے کیا ہے۔ نائک محمد نعیم رضا شہید 21 بلوچ کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن کا حصہ تھے۔ آپ نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا، جس کے اعتراف میں نائک محمد نعیم رضا شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ اب میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تقریب سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہدائے کرام کے قابل قدر لواحقین، آفیسرز، جے سی اوز، بہادر جوانوں اور دیگر معزز حاضرین، السلام علیکم۔ 6 ستمبر 1965 کا دن ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے۔ یہ وہ دن ہے جب قوم کی یکجہتی، وطن سے محبت، قربانی اور بہادری کی بے شمار داستانیں رقم ہوئی۔ پاکستانی قوم کے لیے 6 ستمبر صرف ایک دن نہیں بلکہ ہمارے حوصلے کی پہچان بھی ہے۔ یہ دن 1948، 1965، 1971 کارگل کی جنگ اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے شہیدوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے ناپاک عزائم کو شکست دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ آج بھی ہم اپنی آزادی کی حفاظت اپنے خون سے کر رہے ہیں، اسی لیے آج ہم اپنے شہداء اور غازیوں کے عظیم کارناموں کو یاد کرنے اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ان کی جرت، بہادری اور قربانیوں کی بدولت ہماری آزادی، خود مختاری، امن اور سلامتی قائم ہے۔ میرے سامنے شہداء کے اہل خانہ موجود ہیں، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے پیاروں کی قربانی کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہمارے شہید ہمارے ہیرو ہیں، اور جو قومیں اپنے ہیرو کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ میں آپ کے جذبہ اثار کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ پوری قوم آپ کے صبر اور قربانی کی مقروض ہے۔ جس طرح شہداء پوری قوم کا فخر ہیں، اسی طرح آپ بھی ہمارا فخر ہیں۔ میں آج کی تقریب میں اعزازات حاصل کرنے والے آفیسرز، جونیئر کمیشنڈ آفیسرز اور جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرض کی ادائیگی کے دوران پاکستان فوج کی اعلیٰ روایت کو مقدم رکھتے ہوئے جس پیشہ ورانہ معیار کا ثبوت دیا ہے، ہم سب کو آپ پر ناز ہے۔ آپ کے سینوں پر سجائے جانے والے میڈل نہ صرف آپ بلکہ ہم سب کے لیے باعث افتخار ہیں۔ خواتین و حضرات،
مملکت پاکستان اور عظیم پاکستانی قوم ایک علیحدہ اسلامی تشخص کے نظریے کی علمبردار ہے۔ اسی بنیاد پہ ہم نے آزادی حاصل کی اور یہی ہمارے آج اور کل کی پہچان ہے۔ ہمارے دشمن اس شناخت کو مٹانے کے لیے لگاتار سازوں کا جال بنتے آئے ہیں، لیکن الحمدللہ افواج پاکستان اور قوم نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر ان کی ہر چال کو ناکام بنایا ہے۔ وطن کی آزادی اور سلامتی ہمارا نصب العین ہے۔ اس مشعل کو ہمارے اساف نے اپنے خون سے جلائے رکھا ہے اور ہم بھی اسے روشن رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ میرے بہادر سپاہیوں، پاک فوج جیسی دلیر اور بہادر سپاہ کی کمان کرنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہمارا ہر افسر اور جوان اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، اعلیٰ نظم و ضبط اور اصرار کی بدولت ایک ایسی فوج کی نمائندگی کرتا ہے جس کی صلاحیتوں کو دنیا نے بھی تسلیم کیا ہے۔ سرحدوں کے محافظ ہوں یا دہشت گردی، قدرتی آفات کا سامنا ہو یا تعمیر وطن کے فرائض، پاک افواج اپنی قوم کی حفاظت اور خدمت کو ایک انتہائی مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دیتی ہے۔ پاکستانی قوم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی دشمن ہماری اس محبت کو شکست نہیں دے سکتا۔ اسی طرح پاکستانی قوم کی پاکستان افواج سے محبت لازوال ہے۔ ان کا اعتماد غیر متزلزل ہے۔ میں ان تمام جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کی توجہ ایک اور چیلنج کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور یہ چیلنج 5th جنریشن یا ہائیبرڈ وار کی صورت میں ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ اس کا مقصد ملک اور افواج پاکستان کو بدنام کر کے انتشار پھیلانا ہے۔ ہم اس خطرے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس جنگ کو جیتنے میں بھی انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ معزز حاضرین، گزشتہ 20 سالوں میں ہم بڑی آزمائش سے گزرے ہیں۔ مشرقی اور مغربی سرحدوں پہ حالت جنگ کا سامنا رہا، زلزلے اور سیلاب جیسی آزمائشیں بھی درپیش رہیں۔ دہشت گردی اور شدت گردی کے خلاف ہم نے اعصاب شکن جنگ لڑی، ہزاروں افراد کی قربانی دی اور لاکھوں دربدر ہوئے۔ حال ہی میں کرونا جیسی وبا اور ٹڈی دل جیسی آفت کا بھی سامنا رہا، جس کا ہم نے کامیابی سے مقابلہ کیا۔ آزمائش کی ان تمام گھڑیوں میں ہم حوصلہ نہیں ہارے بلکہ سینہ تان کر ڈٹ گئے، جس کی بدولت اللہ نے ہمیں فتح دی۔ بے شک اس محنت اور بے شمار قربانیوں کی بدولت الحمدللہ آج کا پاکستان ایک پرامن پاکستان ہے، اور اب ہم نے اس امن کو خوشحالی اور ترقی میں تبدیل کرنا ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ اتحاد، ایمان اور تنظیم کے اصولوں کو اپنانا ہوگا، اور اپنے قائد کے فرمان کام اور بس کام کو اپنانا ہوگا۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان نے اقوام متحدہ کی امن فوج کا حصہ بن کر دنیا کے مختلف علاقوں میں قیام امن کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، جس کی دنیا متعارف ہے۔ ہم پوری دنیا اور بالخصوص اپنے خطے میں امن کے خواہاں ہیں۔ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کا کلیدی کردار اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تاہم ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اقدام کے بعد خطے کے امن کو ایک مرتبہ پھر شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہ رگ قرار دیا تھا۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے اس قول کا ہر لفظ ہمارے لیے اہم اور ایمان کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اسلحے کے انبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ افواج پاکستان پوری قوت سے لیس، چوکنا اور باخبر ہیں، اور انشاءاللہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وقت ہمیں کئی بار آزما چکا ہے، ہم ہر بار سرخرو ہوئے ہیں۔ پاکستان ایک زندہ حقیقت ہے۔ ہمارا خون، ہمارا جذبہ، ہمارا عمل ہر محاذ پر اس کی گواہی دے گا۔ میں آج کے دن کی مناسبت سے اپنی قوم اور دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے،
لیکن اگر ہم پہ جنگ تھوپی گئی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جس کا مظاہرہ ہم نے بالا کوٹ کے ناکام حملے کے جواب میں دیا۔ اس لیے دشمن کو کوئی شک نہ ہو، پاک فوج زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ راولپنڈی میں GHQ میں تقسیم اعزازات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہداء کے لواحقین میں اور عکاسیوں میں اعزازات تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ مادر وطن کی آزادی کے لیے کسی بھی قربانی کے دریغ نہیں کیا گیا تو آگے بھی اسی طرح ملک کی حفاظت جاری رکھیں۔